بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکاتب یعنی وہ غلام جس کو مالک نے کہا ہو کہ اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں، آپ اس میں میری مدد کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم کو وہ دعائیہ کلمات نہ بتا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے؟ اگر تم پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے ادا ہو جائے گا۔ وہ مختصر دعا یہ ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ مجھے حلال طریقے سے اتنی روزی دے جو میرے لیے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو، اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوائے بے نیاز کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری جن کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کرا دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح شام اللہ کے حضور میں عرض کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو صبح شام اپنا معمول بنا لیا تو خدا کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا